امید ہے بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے. وطن عزیز اور ہم سب کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. ہمارا پروگرام بھی اس وبا کی لپیٹ میں آ گیا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد تاریخ کے ان کرداروں کی کھوج تھا کہ جن کی عظمت کے نشان آج بھی ان کی جرتوں کی داستان سناتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن موجودہ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے تمام تاریخی عمارتوں، باغات اور مقابر کو بند کر دیا گیا اور ہمیں بھی اجازت نہ رہی کہ ہم اپنے پروگرام کو فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھا سکیں. غیر یقینی کی یہ صورتحال کب تک قائم رہے گی، حالات کب سازگار ہوں گے، اس حوالے سے قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن سلسلہ روزگار تو نہیں رک سکتا. اسی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام میں تاریخ کے ان کرداروں کو بھی ہمراہ لے لیا کہ جن کی تحقیق و جستجو اور علم و دانش سے ہمارا آج روشن ہے. ناظرین، تحقیق کا رخ بدلا تو ہمارا تجسس ہمیں انسان کی اولین ضرورت کی جانب کھینچنے لگا. پانی، خوراک، رہائش یا پھر لباس. اس کرۂ ارض پر سب سے پہلی انسانی ضرورت کیا رہی ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس وقت تو ہم اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین، لباس کے معنی و مفہوم میں اس قدر وسعت ہے کہ چند الفاظ میں اس کا احاطہ ناممکن ہے. لیکن مروجہ معنوں میں لباس سے مراد ہمارا پہناوا ہی ہے. انسان کی پیدائش کے وقت جس چیز کا سب سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے وہ لباس ہی ہے، اور رخصت کے وقت بھی سب سے پہلے لباس ہی کا بندوبست اہم ہوتا ہے. قیاس ہے کہ کرۂ ارض پر انسان نے جس شعبے کی طرف سب سے پہلے توجہ دی ہوگی وہ لباس ہی ہوگا، کیونکہ ہوا، پانی اور خوراک کا تو قدرت نے خود سے ہی بندوبست کر رکھا تھا. اس حوالے سے مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ انسان نے فوری ضرورت کے پیش نظر خود کو پتوں میں لپیٹ لیا. لیکن دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون سے ایک جبہ تیار کیا اور بعد میں حضرت حوا کے لیے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی. ٹیکسٹائل کی صنعت کے حوالے سے زیادہ روایات تو موجود نہیں ہیں، لیکن امریکہ کی ریاست پیرو کے قریب سے دریافت ہونے والا کپڑا 6000 سال پرانا ہے. اس ٹکڑے کی جانچ سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فرعونوں کی تہذیب سے 2000 سال پہلے کا انسان بھی نہ صرف کپڑا بننے کا فن جانتا تھا بلکہ اسے رنگنے کی تراکیب سے بھی واقف تھا. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 6000 سال پہلے جنوبی امریکہ کے قدیم باشندے کپاس کی طرح کے ایک پودے کے ریشوں سے دھاگا بنا کر یہ کپڑا بنتے تھے اور ان پر گہرے نیلے رنگ سے خوبصورت دھاریاں بھی بناتے تھے جو کسی مخصوص پودے انڈیگو فیرا کے ارگ سے تیار کیا جاتا تھا. ناظرین، رنگوں کے حوالے سے ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں نیلا رنگ مردوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن آج سے 6000 سال پہلے جب رنگ تیار کیے گئے تو اس کو خواتین کے لیے تیار کیا گیا اور اس کے مختلف شیڈز بھی نکالے گئے. پیرو میں کپڑے کے ٹکڑوں کی دریافت سے پہلے قدیم ترین کپڑے کا تعلق چین سے بتایا جاتا تھا. آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چین سے ملنے والے کپڑے کا زمانہ تقریباً 4400 سال پرانا ہے، جبکہ مصر کی قدیم تہذیب کی باقیات سے بھی کپڑوں کے ایسے ٹکڑے ملے ہیں جن پر گہرا نیلا رنگ کیا گیا تھا. کپڑوں کے یہ ٹکڑے اندازاً 3000 سال قدیم ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی دریافتیں پرانی دریافتوں کو متروک قرار دیتی چلی جا رہی ہیں. حال ہی میں فرانس کے جنوبی علاقے سے ایک انسانی ڈھانچہ دریافت ہوا ہے جس نے ایک جیکٹ نما لباس پہن رکھا تھا. حیرت انگیز بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس جیکٹ پر سمندری سیپ اور ہرن کے دانتوں کو خاص ترتیب سے باندھا گیا ہے. وہ کپڑا کس نوعیت کا تھا اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ وہ مٹی میں اپنی حقیقت کھو چکا ہے. لیکن ہرن کے دانت اور سیپیوں کا خاص ترتیب سے جڑا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بطور فیشن لباس میں خوبصورتی اور جدت پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کو لباس میں سیا گیا ہوگا.
ماہرین کے مطابق اس ڈھانچے کی عمر 7000 سال قدیم ہے، یعنی امریکہ کی ریاست سے برآمد ہونے والے رنگین کپڑے کے ٹکڑے سے بھی تقریباً 1000 سال پرانا لباس، وہ بھی جدت کے رنگ میں رنگا ہوا۔ شاید اسی لیے فرانس کو آج بھی فیشن کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں موجود زیادہ تر فیشن ٹرینڈز کا آغاز فرانس ہی سے ہوتا ہے۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند کی تہذیب اور تاریخ نہایت قدیم ہے۔ ایک جانب ہڑپا اور دوسری جانب موہنجو دھاڑو کی تہذیب اور تاریخ ہمیشہ ہی سے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق برصغیر پاک و ہند کی تاریخ آریاؤں کے آمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے بھی بالکل نئے ہوں گے۔ جدید سٹون ایج کا ایک اہم مقام مہر گڑھ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں واقع ہے، اور تاریخ دانوں کے مطابق یہ جنوبی ایشیا کا پہلا علاقہ ہے جہاں گندم اور جو پہلی مرتبہ کاشت کی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مہر گڑھ کے علاقے کے آثار ماہرین کے مطابق 7000 قبل مسیح یعنی تقریباً 9000 سال قدیم ہیں۔ ماہرین ہی کے مطابق مہر گڑھ میں 7000 سال پہلے تقریباً 10 سے 20,000 کے قریب لوگ آباد تھے، جو اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑا آبادی والا علاقہ تھا، کیونکہ اس وقت پورے برصغیر میں کل انسانی آبادی صرف 2 لاکھ تھی۔ اسی لیے مہر گڑھ کا شمار دنیا کے اولین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ مہر گڑھ کے رہائشی مٹی سے بنے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، زیر زمین گودام بنانے کا فن بھی جانتے تھے، اس کے علاوہ رنگ سازی کے ہنر سے بھی واقف تھے۔ 6000 سال پہلے مہر گڑھ میں کپاس کی کاشت بھی شروع کر دی گئی تھی، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ کپڑا بننے کا فن بھی جانتے ہوں، کیونکہ ماہرین کے مطابق 2600 قبل مسیح میں مہر گڑھ میں آباد قبائل پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان قبائل کی بسائی ہوئی بستیوں میں ہڑپا، موہنجو دھاڑو، گھنویری والا، راتھی گڑھی اور ڈھولا بھی نمایاں ہیں۔ اگر ان حقائق کو درست تسلیم کر لیا جائے تو برصغیر پاک و ہند میں آریاؤں کی آمد محض افسانہ ہے۔ ہڑپا اور موہنجو دھاڑو کی تہذیب اور ترقی کے پیچھے دراصل مہر گڑھیوں کی ہزاروں سال کی تحقیق اور جستجو کار فرما تھی۔ یہ انہی کے علوم کا فیض تھا کہ 5000 سال سے زائد قدیم ان تمام تہذیبوں کے باسی دنیا کے عظیم دستکاروں میں شمار ہوئے۔ ان لوگوں نے چرخے اور کھڈی کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کی صوتی مصنوعات میسوپوٹیمیا، مصر اور شام وغیرہ میں صدیوں تک استعمال ہوتی رہیں۔ بعد ازاں سکندر اعظم کی افواج واپسی پر یہ مصنوعات اپنے ساتھ یونان لے گئیں، یوں سندھی کپڑوں کو مغرب میں پذیرائی میسر آئی۔ یہ کپڑا چونکہ سوت سے کاتا جاتا تھا، لہٰذا اسی لفظ کاتنے کی نسبت سے اسے انگریزی زبان میں کاٹن کہا جانے لگا۔ ململ کے باریک کپڑے سے لے کر قدرے موٹا لیکن ہلکا پھلکا کپڑا سوسی سندھ کی قدیم دستکاری ہے۔ یہ سندھ کی ایسی دستکاری ہے جس پر اہل سندھ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کپڑا زمانہ قدیم ہی سے دنیا بھر میں مقبول رہا ہے، یہاں تک کہ آج بھی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ناظرین، بطور صنعت کپڑا بننے اور اسے ایکسپورٹ کرنے کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہاں بھی ہڑپا کی خواتین ہمیں نباتاتی رنگوں میں سوتی کپڑا قدیم ایران، مصر اور شام کو برآمد کرتی دکھائی دیتی ہیں، یعنی ٹیکسٹائل کی صنعت بھی تقریباً 8 سے 5000 سال قدیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کی ٹیکسٹائل کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو تقریباً 5000 سال پہلے دنیا کی تقریباً تمام مہذب قوموں نے ٹیکسٹائل تیار کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں شمالی افریقہ، چین اور جنوبی ایشیا اہم ترین علاقے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس صنعت کے فروغ اور بہتر کپڑے کے حصول کے لیے جنوبی امریکہ، مصر، شمالی امریکہ اور شمالی یورپ کے اسکینڈینیوین علاقوں میں مختلف اقسام کی لومز بھی لگائی جانے لگیں۔ 900 قبل مسیح تک یعنی تقریباً 3000 سال پہلے ان اقوام نے نہ صرف مختلف رنگوں کا استعمال سیکھ لیا تھا بلکہ ہاتھ سے پینٹ کرنے کے فن کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ ناظرین، اتنی قدیم صنعت کی تاریخ پر بات کرنے کے لیے وقت نہایت قلیل ہے،
और फिर दुनिया भर में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नोयत के पारचा जात तैयार किए जाते रहे हैं और उन सबका अहाता एक प्रोग्राम में नामुमकिन है। इसके बावजूद हम रेशम की कहानी अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे जो बहुत सी दिलचस्प रवायात से जुड़ी हुई है। चीन की कदीम लोक दास्तानों के मुताबिक शहजादी यी लिंगशी एक रोज़ घने दरख्त तले शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इसी दौरान उनके चाय के बर्तन में एक गोल सी चीज़ गिरी जिससे कोई बारीक सी चीज़ निकलती दिखाई दी। शहजादी ने उसे अपनी उंगलियों पर लपेटना शुरू किया और यूँ कई मीटर लंबा धागा हासिल करने में कामयाब हुई। धागे की नफासत और खूबसूरती से मुतासिर शहजादी ने इस सारे अमल को नहायत गौर से देखा, समझा और फिर दूसरों को समझाया। यूँ रेशम का राज चीन को हासिल हुआ। आज भी रेशम उसी तरीके से हासिल की जा रही है जैसा कि शहजादी यी लिंगशी ने सबको सिखाया, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब चाय की जगह पर गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है। चीन में रेशम की ये दरियाफ्त 6000 साल पुरानी है, लेकिन तवील मुद्दत तक रेशम के कपड़े की तैयारी को राज ही रखा गया। यही वजह है कि ये कपड़ा सिर्फ महल ही में तैयार होता था और शाही अफराद ही ज़ेब-ए-तन कर सकते थे। रेशम की चोरी के हवाले से भी दो रवायात चीनी लोक दास्तानों में मौजूद हैं, जिसमें पहली रिवायत के मुताबिक रेशम की सरजमीन की शहजादी की शादी खोतान के बादशाह से करने का फ़ैसला किया गया। ऐसे में रेशम की सरजमीन की शहजादी ने सोचा कि वो नई रियाया के लिए कोई कीमती तोहफ़ा ले जाए। इस हवाले से उसने रेशम का तोहफ़ा खोतान की सरजमीन को देने का फ़ैसला किया। इस हवाले से उसे एक अनोखी तरकीब सूझी और उसने शहतूत के कुछ बीज और रेशम के कीड़ों के अंडे अपनी दस्तार में छुपा लिए, क्योंकि वो जानती थी कि शाही दरबान उसके सर की तलाशी नहीं लेंगे। यूँ रेशम का राज एक तवील मुद्दत के बाद रेशम की सरजमीन से किसी दूसरी सल्तनत तक पहुंचा। रेशम की शहजादी की चोरी की कहानी तकरीबन 1500 कबल मसीह पुरानी है। सल्तनत खोतान में भी रेशम का राज तवील मुद्दत तक राज ही रहा, लेकिन रेशम की मांग और मकबूलियत के पेश नज़र बहुत जल्द इसे आम कर दिया गया और यह सनत की हैसियत इख्तियार कर गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसकी तिजारत की जाने लगी। रेशम की तिजारत का अव्वलीन सुराग 1070 कबल मसीह में मिस्र की एक मम्मी के लिबास से मिलता है जो रेशम की तारों से बुना गया है। बाद-अज़ां इसकी तिजारत हिंदुस्तान, मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और शुमाली अफ्रीका तक पहुँच गई। ये तिजारत इस कदर वसी पैमाने पर हुई कि एशिया और यूरोप के दरमियान इसकी तिजारत में इस्तेमाल होने वाले रास्ते का नाम शाहराह रेशम पड़ गया। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक एक बुद्भक्षु रेशम के कीड़ों के कुछ अंडे और शहतूत के बीज एक खोखली छड़ी में डालकर चीन से बाहर ले आया। अपने चीन के क़याम के दौरान उस बुद्भक्षु ने रेशम बनाने का राज भी हासिल कर लिया था, चुनाचे उसने ये राज अहले यूरोप को बेच दिया। यूँ तूत, जो शुमाली चीन का मुकामी दरख्त था, रेशम के हसूल के लिए दुनिया भर में काश्त किया जाने लगा। थाईलैंड, मिस्र, रोम, हिंदुस्तान समेत बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी रेशम तैयार की जाने लगी। इस्लाम से कबल ही अरब में भी रेशम बतौर लिबास इस्तेमाल की जाने लगी थी। नाज़रीन, लिबास कब ज़रूरत से फैशन में ढला और कब तबकात में तकसीम हुआ, वाज़े तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन के बाद मिस्र की तहजीब में लिबास मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आता है। कदरे इब्तदाई दौर में फ़राइन ज़र्क बर्क लिबास में दिखाई देते हैं, जबकि मुलाजिम और किसान लंगोट पर ही इक्तफा करते हैं। मजहबी रहनुमा भी सिर्फ निचले हिस्से पर ही लिबास पहनते थे, लेकिन तहजीब व तमद्दुन की तरक्की और पैसों की दौड़ से न सिर्फ लिबास बल्कि ज़ेवरात और दिगर एसेसरीज़ का भी इस्तेमाल होने लगा। इसी तरह बाबुल में भी लंबे चोगे पहने जाते थे, लोग नंगे पांव चलते थे, लेकिन वक्त के साथ नोकदार ऊंची पगड़ियां भी पहनने लगे और पैरों में खूबसूरत चप्पलें भी पहनी जाने लगी। ईरान की तहजीब भी निहायत कदीम है। लंबे चोगे और पगड़ियां उनके यहाँ खासा महबूब लिबास रहा है, जो न सिर्फ अहले बाबुल बल्कि बाद में आने वाली बहुत सी तहजीबों के लिए भी काबिल फ़ख्र रहा।
बनु अब्बास में इस्लामी फतूहात के बाद लोगों के लिबास और तराश खराश में भी नुमायां तब्दीलियां नजर आईं। इस दौर में रेशम का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था। 641 हिजरी में अरबों ने मिस्र फतह किया तो वहाँ पारचा बाफी के कारखाने हजारों की तादाद में मौजूद थे, जहाँ नफीस और उम्दा कपड़े तैयार किए जाते थे। काब नामी कपड़ा खास तौर पर खलीफा के अमामे के लिए तैयार करवाया जाता था। इसी तरह भूकलमून भी एक खास किस्म का कपड़ा था जो मिस्र में तैयार किया जाता था। इस कपड़े का रंग तब्दील होता रहता था। मिस्र के कारखानों में तैयार किए जाने वाले पारचा जात उमरा के अलावा कोई नहीं खरीद सकता था और ना ही किसी को तोहफा किए जा सकते थे। इस अहद में उमरा, खुलफा और अवाम के लिबास में वाज़ेह फर्क दिखाई देता है। इसी तरह उंदलस में भी इस्लामी मलबूसात अपने इंफरादियत की बदौलत मुकामी मलबूसात में नुमायां नजर आने लगे और अरब कारीगरों के तैयार करदा पारचा जात दूसरी अकवाम के कपड़ों से बाजी ले गए। ईरान के शहर निशापुर में भी कपड़े बनाने के लातादाद कारखाने मौजूद थे। ईरानी पारचा जात में सासानी तर्ज की झलक भी दिखाई देती है, जहाँ जानवरों, परिंदों, मोरों और घोड़ों की तस्वीर बनाई जाती हैं। लेकिन इस्लामी इक़्तिदार के बाद ईरान के मलबूसात में भी नुमायां तब्दीलियां नजर आईं। अलबत्ता जानवरों और परिंदों की तस्वीर बनाने का रिवाज अय्यूबी दौर तक राइज रहा। मिस्र में भी इसी नौयत के मलबूसात तैयार किए जाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बेल बूटों और फूलों की आराइश भी होने लगी। तुर्की में आला दर्जे की जर्द बफ तैयार की जाती थी, जो मिस्र और शाम के सलातीन भी बतौर खास इस्तेमाल करते थे। हिंदुस्तान में मुगल सलातीन और उनसे पहले के हुक्मरान खानदान भी रेशम, अतलस व कमखाब के चुगा नमा लिबास ज़ेबतन करते रहे हैं, लेकिन यहाँ के गर्म मौसम के सबब आम लोग धोती वगैरह पहनते थे, जबकि राजपूत और उमरा खुली शलवारें और मफलर का इस्तेमाल करते, जबकि मुसलमान कमीज भी तहबंद के साथ इस्तेमाल करते थे। बल्कि पगड़ी भी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने ही मुतारिफ करवाई। खवातीन ज्यादातर साड़ी का इस्तेमाल करती थीं। मलका नूरजहां ने खवातीन के लिबास में नई इख्तराएं की। मुगल शहजादियाँ ज्यादातर पिशवास पहनती थीं। दूसरी जानिब रोमन सल्तनत के ज़वाल के बाद यूरोप में फैशन के लिहाज से बड़ी तब्दीलियां नजर आने लगीं। रोम में सादा लिबास पहनते थे, लेकिन सलीबी जंगों के दौरान ईसाई मशरिक़े बैत से नित नए सूत और रेशम अपने साथ लाए। यूं यूरोप में नए नए फैशन रिवाज पाने लगे। 1300 ईस्वी तक कपड़ों की सिलाई एक फन की हैसियत इख्तियार कर गई। बटनों का इस्तेमाल भी इसी दौर में शुरू हुआ। आए दिन नित नए फैशन यूरोप में आम होने लगे। 17वीं सदी ईस्वी में यूरोप और इंग्लिस्तान में कपड़ों पर रिबन और खालों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। 18वीं सदी में फ्रांस फैशन का गढ़ बन गया। 19वीं और 20वीं सदी में बरतानवी निज़ाम हुकूमत ने दुनिया भर को हर हवाले से मुतासर किया। ऐसे में बरतानवी पैंट, कोट और टाई ने खासी मकबूलियत हासिल की। 20वीं सदी के आगाज में तुर्क खवातीन ने बाकायदा अंग्रेजी लिबास पहनना शुरू कर दिया। मर्दों का लिबास भी पूरी तरह यूरोप के फैशन में ढल गया था। अलबत्ता देहातों में पुरानी वज़ाकता के लिबास बरकरार रहे। इसी तरह हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आमद ने भी मुकामी लिबास पर इस तरह असर डाला कि हिंदुओं की अक्सरियत ने बरतानवी रंग में ढलना शुरू कर दिया था। जबकि 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ने तुर्की के ज़ेर असर तुर्की टोपी पहनना शुरू कर दी। इसके बाद ये टोपी बरसगीर के तालीम याफ्ता तबके की पहचान बन गई। नाज़रीन, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बलूचिस्तान, बल्तिस्तान, कश्मीर और गुजरात में सदियों से इलाकाई लिबास इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन तकसीम के बाद शलवार कमीज़ कौमी यकजहती के इजहार के तौर पर कौमी लिबास करार पाया। लेकिन ये इलाकाई लिबास अपनी खूबसूरती और दिलकशी के बायस आज भी न सिर्फ सूबों के माबैन बल्कि गैर मुल्की सयाहों के लिए भी मकबूलियत का दर्जा रखते हैं। पंजाबी कुर्ते, लुंगी, धोती और घाघरे जहां अपनी अलग पहचान रखते हैं, वहीं सराय की अजरक खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। इसी तरह सिंधी टोपी और अजरक को न सिर्फ सिंध बल्कि दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम हासिल है। इस सकाफत को बरकरार रखने के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से दिसंबर के पहले इतवार को हर साल सिंधी टोपी और अजरक का दिन भी मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकाई मलबूसात में ढीले ढाले पहनावे और पगड़ियाँ
استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ خواتین کے لباس بھی اگرچہ ڈھیلے ڈھالے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی دیدہ زیب کشیدہ کاری دیکھنے والوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اسی طرح کشمیری پشمینہ اور کڑھائی بھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے بہت مقبول ہے۔ وادی کیلاش کے لباس کی انفرادیت سیپیوں کا استعمال ہے اور خواتین خاص طور سے سر کے لیے بھی مخصوص ٹوپی پہنتی ہیں جو سیپیوں، بٹنوں اور موتیوں سے سجائی جاتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں عام طور پر شلوار قمیض ہی زیب تن کی جاتی ہے، لیکن وقت اور جدت نے ہمارے پہناووں پر بھی اثر کیا ہے۔ اس حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ فیشن کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ فیشن کس حد تک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، فیشن جو ہے وہ شخصیت پہ اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے، اور اگر مشرق کے لحاظ سے دیکھیں تو فیشن جو ہے اتنا ہونا چاہیے کہ باحیا طریقے سے اپنی تہذیب و تمدن کو جو ہے نا انسان جو ہے بروئے کار لائے، اور اگر مغربی فیشن دیکھیں تو وہ فحش نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم موجود ہیں اور نو ڈاؤٹ نیشنلٹی بھی پاکستانی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں نو ڈاؤٹ فیشن مشرقی کرنا چاہیے، اور اگر ہم مغربی کریں تو فحش نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ہے انسانی شخصیت پہ اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ فیشن آپ کے نزدیک کیا ہے، کسے کہتے ہیں فیشن؟ کچھ نہیں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنے مطابق یا اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بھی کوئی چیز ہو تو وہ لینی چاہیے یا پہننی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اتنا کوئی نہ اوور ہو نہ اتنا، یعنی کہ ایسی کوئی آپ چیز پہنیں جو آپ پہ سوٹ بھی کریں یا آپ اس میں ٹھیک بھی لگیں، تو کوئی اوور چیز بھی نہیں پہننی چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی جیب کے مطابق آپ کوئی ایسی چیز لیں جو آپ پہ سوٹیبل بھی کرے اور آپ پہ اچھی بھی لگے۔ آپ کی جیب کے مطابق، آپ کی حیثیت کے مطابق، یعنی کہ کتنا کوئی 100 روپے میں سوٹ مل جاتا ہے آج کل؟ نہیں، 100 روپے میں تو نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ جتنی کوئی ہے یہ آپ کو سامنے جو پہننے میں بس ایسے پہن لیتے ہیں کپڑے۔ ماشاء اللہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بس الحمدللہ اچھا لگ رہا ہوں۔ آپ اچھے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ یہاں پہ ایک خاتون ہمیں دکھائی دے رہی ہے جنہوں نے حجاب لیا، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حجاب آپ نے بطور فیشن اپنایا ہے یا آپ اس کے پیچھے ریزن کچھ اور ہے؟ نہیں، بطور فیشن بھی کہا جائے تو آج کل حجاب کے بھی بہت سے فیشن آ جاتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے نا تو انسان کے اندر انسان کی جو شخصیت ہے اس کا ایک پرچھاواں اس کا لباس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا لباس اوڑھ رہا ہے۔ اور دوسری اگر بات کی جائے تو اسلام کی، تو اسلام میں تو شرم و حیا کا زیور اوڑھنے کا تو خواتین کو ویسے ہی کہا گیا ہے، تو میں تو یہی کہوں گی کہ میں نے تو ایک طرح سے اسلام کی باتوں پر بھی عمل کرتے ہوئے جو ہے ایک طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹیو فیل کرتی ہوں جب میں حجاب کرتی ہوں، تو یہ بھی بات کی جائے گی۔ لیکن اگر بات کی جائے نا تو فیشن کے لحاظ سے بھی حجاب جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس ٹائم ٹاپ پر جا رہا ہے۔ آپ جینس شرٹ بھی پہن رہے ہو تو آپ ساتھ حجاب کر رہے ہو، آپ گاؤن بھی پہن رہے ہو تو آپ ساتھ حجاب کر رہے ہو، تو فیشن میں حجاب بہت زیادہ اب ان ہو چکا ہے۔ فیشن کے حوالے سے آپ نے یہ بتایا کہ خواتین جو ہے حجاب آج کل بہت ان ہوا ہے، ہر خاتون جو ہے وہ حجاب پہننے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کے نزدیک حجاب جو ہے وہ فیشن کا حصہ ہے، خواتین کو کرنا چاہیے، یا اس کے حوالے سے کچھ اور آپ کی اوپینین ہے؟ ویسے تو اسلام میں مرد اور عورت دونوں پہ ہے کہ وہ اپنا جسم ڈھانپ کے رکھیں، لہٰذا اب اس میں عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جینس پہنے یا شلوار قمیض پہنے یا کوئی بھی فیشن کرے، اگر وہ اوپر حجاب کرتی ہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی جو ہے حجاب سے نکلتی ہے، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جسم کو ڈھانپ کے رکھیں کہ آپ کی کوئی چیز نمایاں نہ ہو، اس لیے جو ہے آپ نے بات کی تھی حجاب کی، حجاب میں جو ہے عورت زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ ناظرین، لباس شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں، لیکن اندھا دھند فیشن کی تقلید میں بعض اوقات ہم اپنی شخصیت کو مضحکہ خیز بنا لیتے ہیں۔ فیشن کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن کون سا فیشن اپنانا چاہیے اس کے حوالے سے ہمیں اپنے رنگ روپ اور وضاقتہ کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم فیشن انڈسٹری کے کچھ افراد سے بھی بات کریں گے اور موجودہ ان اینڈ آؤٹس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے نہایت دلچسپی کا باعث رہے گی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم نے جو اس کا کنسیپٹ لیا ہے وہ یورپین کنسیپٹ ہے، اور ہم نے جتنا بھی ٹوٹل اپنا جو برانڈ ہے وہ جتنے بھی ہمارے ڈریسز ہیں ٹوٹل اٹلی سے، فرانس سے اور انگلینڈ سے، وہاں سے ہم نے امپورٹ کیے ہیں، اور ہمارا مین جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ آؤٹ لیٹ ہے وہ جرمنی میں، اور وہاں سے ہم نے اس ساری کو امپورٹ کر کے یہاں پہ لے آئے، اور وہاں کا جو ڈریسز ہیں، جو ان کا سٹائل ہے، جو ان کا فیشن ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے۔
تو انشاءاللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے اس کا. اور جو لوگ مطلب پسند کرتے ہیں ویسٹرن ڈیزائن کو یا ویسٹرن کلچر کو, تو وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور بائنگ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ہیلدی ہوتے ہیں, کچھ اسمارٹ ہوتے ہیں, تو ان کے لحاظ سے ہمارے پاس جو ڈریسز ہیں وہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویسٹرن سٹائل ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, سوچتے ہیں مطلب دیکھنے سے پہلے کہ بھئی پتہ نہیں کیسا ہوگا, ویسٹرن ہوگا, کچھ اس کے اندر ڈریسز ایسے ہوں گے کہ جو ہم عام کیجول پہن نہیں سکتے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کو جب ہم وہ دیکھتے ہیں آ کے اس چیز کو اور وہ پسند کرتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو جو ہماری طرف سے ان کو جو چیز آتی ہے وہ ان کی پرسنالٹی کے لحاظ سے, پرسنالٹی جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا, کچھ لوگ ٹال ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ہائٹ وائز درمیانے ہوتے ہیں, اور کچھ ہیلدی ہیں, کچھ اسمارٹ ہیں. تو وہ اسی حساب سے ان کی پرسنالٹی ہے اور اسی حساب سے ہم ان کو ڈریسز دکھاتے ہیں. ایریا وائز لوگ جو ہیں وہ بہت سارا نالج رکھتے ہیں فیشن کے بارے میں. اور جو کچھ نیو لوگ آتے ہیں, مطلب کہنے کا مقصد جو ٹریڈیشنل ہیں, جن کو ٹریڈیشنل چیزیں ہی ان نے پہنی ہیں وہی اس یوز کر رہے ہیں, ان نے کبھی ایڈوانس جانے کی کوشش نہیں کی ہے. فیشن جسٹ ایک چیز ہے, ایک نیو ایڈونچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ کچھ بھی جو چیز ہے وہ ایک ایڈونچر کے طور پہ جب یورپ میں چیز ان ہوتی ہے تو وہ چیز فیشن ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, ایک فیشن بن جاتا ہے. اگر آپ فرض کریں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک جیسے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں, تو وہ فیشن کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ ٹریڈیشنل ایک چیز جو چلتی آ رہی ہے وہ کاؤنٹ ہوگی. لیکن فیشن کے لیے آپ کو الگ دکھنا پڑے گا. آپ لوگوں کی جو ہے وہ میوے نظر رہیں گے, وہ اسی وجہ سے رہیں گے کہ آپ ایک الگ چیز دکھیں گے. تو اسی چیز کا نام فیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ خواتین کی طرح اب مرد بھی فیشن کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ فیشن سیزنلی ہوتا ہے زیادہ تر, گرمیوں کا سیزن جیسے باہر کا سیزن اور پھر سردیوں کا سیزن. تو عید پہ جیسے نہ گرمی تھی نہ سردی تھی, تو بلیک زیادہ ان تھا, بلیک کلر ان تھا. اس میں بلیک شلوار قمیض میں چونکہ موسم زیادہ گرم بھی نہیں تھا سرد بھی نہیں تھا, تو اس حوالے سے اس میں کالر پہ یا بین پہ ایمبرائڈری وغیرہ. اور اب چونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں زیادہ تر باریک کپڑا یوز ہوتا ہے تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جائے. تو اس میں ہمارے پاس شلوار قمیض ہے, ٹی شرٹس ہیں, اور کپڑا تھوڑا نفیس استعمال کرتے ہیں ہم, تاکہ زیادہ چبھن نہ, اس میں زیادہ کسٹمر کے لیے ایزی پہننا اس کے لیے ایزی ہو. اور دوسرا آج کل چونکہ ہمارا جو میل کسٹمر ہے وہ بھی ٹائٹس بہت پہنتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کپڑے کو تھوڑا باریک رکھا جائے تاکہ پہننے میں آسانی ہو. ناظرین, اپنے آج کے پروگرام میں ہم نے ملبوسات کی تاریخ پر بات کی, فیشن ٹرینڈز ان اینڈ آؤٹس پر بھی آپ کو معلومات فراہم کی. اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری روزمرہ کے استعمال میں آنے والا ہر کپڑا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. بہت سے کپڑے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. وہ ایسے کون سے ملبوسات ہیں جو ہماری صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں, اس میں ہم آپ کو آگاہی ضرور دیں گے کہ پولی ایسٹر, نائلون اور نقلی ریشم ہماری صحت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافے کا باعث بنتے ہیں. تو کیسے پتہ چلایا جائے کہ کس کپڑے میں یہ تمام فائبر موجود ہیں؟ تو اس کا آسان سا حل آپ کی نظر کہ جب بھی آپ لباس خریدیں تو ٹیگ کا مطالعہ ضرور کیجئے, اس پر آپ کو فائبر کی معلومات مل جائیں گی. فیشن ضرور کیجئے لیکن صحت کے ساتھ سمجھوتا ہرگز نہیں کیجئے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا. ہم آئندہ کسی نئے پروگرام, کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان نسرین بٹ کو پروگرام جی کا جہاں کی ٹیم کی جانب سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.